وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه السلام. اللہ جل شانہ نے اپنے ہدایت کی کتاب میں، قرآن کریم میں جو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کر وقت عصر کی قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے وقت عصر کی. دیکھیے اس میں علماء نے فرمایا عصر کے وقت میں قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عصر دین کے آخری حصہ ہے، فجر اور ظہر دین کے ابتدائی حصہ ہے. دین کے آخری حصہ جو عصر کا وقت ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے اہتمام کا وقت ہے. عصر کا وقت دین کے آخری حصہ ہے. اس حصے کی اہتمام بتانے کے لیے، اہمیت جتانے کے لیے، بندوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ دیکھو میرے نزدیک عصر کا وقت دین کے آخری وقت کا اہتمام کتنا ہے. جتنا میں جلیل الشان قادر مطلق ہوں ایسی طرح سمجھ لو یہ عصر کا وقت بھی اللہ کے نزدیک بڑے عظیم شان رکھتا ہے. اسی طرح فجر کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم شان رکھتا ہے. اسی کا بھی اللہ نے قسم کھایا اور کہا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی. اب بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت، فجر کے وقت، ان دونوں وقتوں کی قسم کھائی اور قسم کھا کر بندوں کو بتایا دیکھو میرے بندوں، میرے نزدیک فجر کا وقت بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح آخری وقت جو عصر کا وقت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسرے آیات میں اس طرح فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فرمایا اے میرے بندو نماز کا اہتمام دین کے دونوں حصے میں کرو. دین کے دو حصے ہیں، ایک شام کا وقت ہے جیسے عصر کا وقت ہے، ایک ابتدائی حصہ ہے جیسے فجر کا وقت ہے. فجر کے وقت، عصر کے وقت، ان دونوں وقتوں کا زیادہ اہتمام کرو. ان کی اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ عصر کے بعد اب رات آنے والی ہے، رات میں اندھیری چھا جاتی ہے، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں اور اپنے عجیب و غریب کیفیت، آسمان کھلا رہتا ہے، زمین کھلی رہتی ہے، ستارے چمکتے رہتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ رہتے ہیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے دیکھو تم تو آرام کر رہے ہو
میرے دوسرے مخلوقات میری عبادت میں سرگرم عمل ہے، وہ تو سوتے نہیں۔ تم اگر سوتے بھی ہو لیکن سونے سے پہلے کچھ نماز کا اہتمام کرو۔ اسی وجہ سے سونے سے پہلے کچھ رات کے حصے میں عشاء کے نماز کا حکم دیا گیا مغرب کے بعد، اس کے بعد تاکہ اللہ کے بندے سو جائے اللہ کے نام سے، تاکہ فجر میں اول وقت پر اٹھ سکے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عشاء کے نماز پڑھنے کے بعد ادھر ادھر فضول کاموں میں نہ لگو۔ ضروری کام اکا دکا ہو، تھوڑی بہت وقت لگتا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن فضول چیزوں میں کسی حالت میں نہ لگو، اور جلدی سے سونے کی کوشش کرو۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے۔ جو رات کے آرام کے وقت میں آرام نہیں کرتا وہ اپنے صحت، اپنے عافیت، اللہ کے حقیقت کو وہ نہیں جانتا، اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناقدر بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا نہیں خیال رکھا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا۔ جیسے حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 آدمی آیا، ان کو بیدار کر کے لے جانے لگے، تو فرمایا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے نہ پوچھو، ہمارے ساتھ جاؤ۔ جاتے جاتے دیکھا ایک میدان آیا، وہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے قریب کھڑا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر ہے، اور بڑے پتھر کو وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا ہے، زور سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پھوٹ جاتا ہے، دماغ اور بیجا نکل جاتا ہے، چیخ پکار شروع ہو جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ پتھر اس سر پر لگنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، پتھر لینے کے لیے وہ فرشتہ جاتا ہے، وہ آتے آتے اس کا سر پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر سر پھوٹ جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، چیخ پکار شروع ہو جاتا ہے، دماغ کا بیجا نکل جاتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، اور پتھر ہٹ کر دوسری کی طرف جاتا ہے، پتھر لینے کے لیے وہ فرشتہ جاتا ہے، پتھر لے کر آتے آتے اس کا سر پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، دیکھو پھوٹ اور پتھر مارتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اور فرمایا کہ ابھی نہ پوچھو، آگے بہت کچھ واقعات آپ کو دیکھنا ہے، وہ حدیث لمبی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب کی ایک صورت نکال دیا، صورت دکھا دیا اور بتا دیا یہ عذاب کیوں ہو رہا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا جو فجر کے نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا ہے۔ دیکھا، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے بتایا گیا جو آپ کی امت میں فجر کے وقت میں سوتا رہتا ہے بستر پر، اور نہ تلاوت کرتا ہے نہ نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ آخر عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مقرر کیا۔ دیکھا، ایک تو فجر کا وقت بڑے اہم سے اہم ہے کہ سونے کے بعد ایک طرح مر جانے کے بعد انسان پھر زندہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو سوتے ہوئے سب مر جاتا۔ جیسے حق قرآن کریم میں ایک واقعہ اس طرح ذکر فرمایا تو پورے علاقہ والوں کو مار دیا تھا۔ خیر جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتانے کے لیے فجر کے وقت اور دوسری طرف عصر کے وقت کے اہتمام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں وقت کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قسم
نہیں کھاتا، ان کے قسم کھاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان میں سے فجر کا وقت بھی اور عصر کا وقت بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس میں عصر کے وقت کو ضائع کر دیا تو یوں سمجھو اس کے نتیجہ کے اعتبار سے، دنیا کے وبال کے اعتبار سے ایسے خسارے میں، ایسے نقصان میں پڑا جیسے اس کی بیوی، بچے، گھر بار، مکان، دکان، مال دولت سب لوٹ لیا گیا اور تنہا اس کو رکھ دیا گیا۔ جس نے عصر کے نماز کو اپنے وقت سے ضائع کر دیا، اس کے نتیجہ کے اعتبار سے اس نے اپنے زندگی کے اصل مال و دولت کو ضائع کر دیا۔ اس کے بیوی بچے ہیں، مال و دولت ہیں، مکان دکان ہے، گھر بار ہے، یہ سب کوئی لوٹنے والا آیا، لوٹ کر اس کو تنہا رکھ دیا، باقی سب لے گیا۔ اتنا بڑا خسارہ، دیکھو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ایک عصر کے نماز کے وقت کو اپنے وقت پر نہ پڑھنے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، وہ جہاد میں جانے کے لیے گھوڑوں کی ترتیب دے رہے تھے عصر سے پہلے، تو اس ترتیب میں وقت ذرا لگ گیا، عصر کا وقت جو افضل وقت ہے اس سے ٹل گیا۔ پھر ان کو احساس ہوا ان گھوڑوں کی ترتیب میں، ان گھوڑوں کے انتظام میں پڑھنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا اہم وقت عصر کا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ مجھ سے کیوں رہ گیا؟ اگرچہ وہ جہاد کی تیاری ایک اعتبار سے بہت اہم عبادت ہے، لیکن ایک عبادت کی وجہ سے دوسرے عبادت کو نقصان پہنچانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کو اپنے اپنے وقت پر انجام دینا یہ ابدیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم یہی ہے کہ عصر کے نماز کو اول افضل وقت میں پڑھنا مجھ سے کیوں رہ گیا؟ تو غیرت آئی ان کو اس بار کہ حدیث میں آیا، غیرت میں آ کر، بلکہ قرآن میں آیا، غیرت میں آ کر ان بوڑھوں کو کاٹ دیا انہوں نے۔ فَطَفِقَا مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، یہ فرمایا کہا ان بوڑھوں کو لے آؤ جن کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہو گیا، ان کو کسی کے سر کاٹنے لگے، کسی کے ٹانگ اڑا دیا، کسی کو اور زیادہ نقصان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ بڑا پسند آیا کہ اللہ کے عبادت کے خاطر کسی کام کے انتظام میں ہو کر اللہ کے عبادت کو تاخیر کر دینا، تو پھر ان انتظامی معاملہ کی کیا حیثیت رہتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوا، ان پر دیکھو ان سے خوش ہوا اور خوش ہو کر ہوا مسلط کر دیا، ہوا کو گھوڑے کی جگہ پر مسلط کر دیا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اللہ نے فرمایا ہم نے میرے بندے، شکر گزار بندے جو سلیمان ہیں، ان کی اس فعل پر خوش ہو کر میں نے گھوڑوں کی جگہ ہوا دے دیا۔ اب ہوا کے ذریعے سے سلیمان اپنے تخت کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر جہاں چاہے صبح شام سیر کر سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو یہ عصر کا وقت اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہتمام ہے اور اہم ہے۔ اسی طرح فجر کا وقت، اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، جہاں ہم آرام سے اس وقت رہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ بہت سے لوگ کیسی حالت میں سیلاب کے نامزد ہو گیا، کیسے حالت پر بے کسی میں زندگی گزار رہے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، معاملہ سے واقف ہیں، ان کے جہاں تک ہو سکے جس سے جتنا بھی ہو سکے مدد کرو، اور مدد کرنے کے ساتھ ان دونوں نمازوں کی پابندی کرو۔
اصل خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے اللہ کے عبادت میں جب بندے غفلت کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے تو اللہ نے جن کو بچا لیا اس عظیم تر عذاب سے، ان کو عبادت میں زیادہ زیادہ حصہ لے، بالخصوص فجر کے وقت میں وقت کو ضائع نہ کرے، مسجد کو خالی نہ رہنے دے۔ بہت سے مسجد کے اندر پتہ نہیں یہاں فجر کے اندر کیا حال ہوتا، ایک صف ہوتا ہے یا 1.5 صف ہوتا ہے، حالانکہ مسجد دوسرے اوقات میں بھر جاتی، تو یہ بات نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی یہ کاروبار کا وقت ہے، بڑے اہتمام کرنے کا وقت ہے۔ عصر کے وقت، فجر کے وقت اہتمام کرو، اور دوسرا مصیبت زدہ کی جہاں تک ہو سکے مدد کرو، اور مدد جس سے جتنا ہو سکے اس طرح کر لو۔ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کچھ بھی خواتین کر نہیں سکتی، اتنا مدد تو کر سکے گی 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کرے، یہ بھی مدد ہے۔ دیکھا، خواتین کچھ نہیں کر سکتی، یوں کہہ سکتے، یا کوئی اور آدمی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کر نہیں سکتا، اتنا کام تو کر سکتے ہو، تمہارے طاقت ہے، حیثیت ہے، قوت ہے، کیا وضو کر لو 2 رکعت، ان کے خاطر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ نے اس سے جو بچایا اس پر تم کو شکر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو جلدی سے جلدی ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مناسب مدد فرما دے، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر بار بحال ہو جائے۔ اللہ جل شانہ جب چاہتا منٹ میں کیسے